بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا۔ یہ ایسا بادشاہ تھا جس نے 400 سال تک حکمرانی کی، اور اس کی حکمرانی ایسی تھی جو پہلے کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے سر پہ تاج رکھا۔ یہ لوگوں کو کھانے کو دینے کا دعویٰ کرتا ہوتا تھا اور کہتا ہوتا تھا کہ میں ہی تم کو دینے والا ہوں، تم لوگ میری پیروی کرو اور پھر میں تم لوگوں کو کھانے کو دوں گا۔ تو اس طرح تمام تر لوگ اس گمراہی میں مبتلا تھے اور اس کو پوجا کیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے یہ ان کو کھانا دیا کرتا ہوتا تھا۔ یہ لوگوں پر بہت ظلم ڈھاتا ہوتا تھا۔ اسی کی غلام کے گھر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ابراہیم جب لڑکے ہوئے تو ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ان کو ہدایت کی راہ دکھلانے کی کوشش کی کہ تم لوگ گمراہی میں مبتلا ہو۔ تو انہوں نے آگے سے بھڑک اٹھے اور یہ سوچا کہ اگر یہ ابراہیم زندہ رہا تو میری بادشاہیت خطرے میں آ سکتی ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو آگ سے بچایا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا، نمرود کی اپنی بیٹی ایمان لے آئی۔ یہ تمام باتیں میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں بتائی ہیں۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری پچھلی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے۔ 40 دن آگ میں رہنے کے بعد جب آپ آگ سے نکلے تو پھر اس کے بعد آپ ایک شہر خزائن الوجہ میں گئے، جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت سارہ سے ہوئی۔ آپ نے ان سے نکاح کیا۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ مصر کی طرف روانہ ہو۔ جب آپ مصر گئے تو وہاں کے ظالم بادشاہ نے آپ کی بیوی حضرت سارہ پر گندی نظر ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور پھر جب آپ نے اس کے حق میں دعا کی تو پھر وہ صحت یاب ہو گیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ آپ اس کی بادشاہت لے لیں، تو اس نے اپنی تمام بادشاہت حضرت ابراہیم کو دے دی۔ حضرت ابراہیم نے آدھی بادشاہت بانٹ دی اور آدھی اس کو دے دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور سب سے اہم چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے نمرود کی موت، کہ نمرود کی موت کس طرح سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم فلسطین گئے۔ جب حضرت ابراہیم بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل آئے اور آ کر فرمانے لگے، اے حضرت ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے، اور سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ بڑا قصد کرتا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیں کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اس وقت بھی میرا ایسا ہی خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں، اور انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ پس حضرت ابراہیم نے شہر مذکور میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں، اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک بقید حیات موجود تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم کی اپنی قوم سے چل ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور کہنے لگے، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سے پہلے حضرت اسماعیل اور سب سے آخر میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے، اور اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ تھا۔
بس حضرت ابراہیم وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا، اے نمرود، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا کہ اے نمرود، کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اور اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا، میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا ہی مردد ہوا کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے چاروں کناروں 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور ہمیں اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ میں اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس نے اسے جو کہا اور نمرود بادشاہ نے اس سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ اے آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم پوچھتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا اور اس وقت جناب باری سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جاوے۔ تب جبرائیل اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آیا۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جاوے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلودہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا، نعوذ باللہ۔ پس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچائی، اور یہ تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ بوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد اس ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ بوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو دی پہاڑ میں جب کشتی پر سے اترے تو جو لوگ حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک ایک گاؤں جداگانہ آباد کیا تھا، اور علاقے کا نام سمانیہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی حضرت نوح کی قصہ میں بیان ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے، اس بات کو کسی نے نام نہ نا۔ پس حضرت نے دعا کی، تب ہر قوم کی علیحدہ علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کوئی کسی کی بات نہ سمجھتا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہان نے شہر آباد عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح کے ساتھ کسی نے دشمن پیدا کی تھی،
وہ بولے جب نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے، تب خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی نہ سمجھے اور حضرت نوح سے دشمنی نہ کر سکے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے۔ اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے۔ وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رازق ہے سب مرزوق، اور وہ خالق ہے سب مخلوق۔ پھر اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں سوائے اس کے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کرتا کہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنیوں پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اس خیالی باطل اور فکر بیہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے پلید، خدا سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اور اپنا خالق جان کہ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے خدا سے دعا مانگی، اے بارالحیا ملعون، نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت ابراہیم آئے اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار زرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم نے جناب باری میں عرض کی، حکم میں آیا تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، خدایا، تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنیٰ ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دے، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی، کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو تاکہ ہر ایک سوار کے مقابل میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا، تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکر گاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے نمرود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے، تب نمرود نے کہا کہ اے ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ اور انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکروں کی زمین میں زلزلہ پڑ گیا، پس کیا تھا آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا اور مچھروں کے غل سے جہان پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ و آنت اور خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا سے بھی ماندے نہ ہوئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکر گاہ میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کا لنگڑا لولا غرض کہ ہر عضو اس کے نقص تھا، جو سردار مچھروں کا تھا، اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی، الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ پس خدا نے اس کی معروضات قبول فرما لی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنی لشکر گاہ سے، تو بالا خانہ میں حرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہمیں
ہمیں کوئی بھی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے۔ اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے ہیں مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے، اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے۔ اتنے میں وہ مچھر اس پلید ناپاک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نو کو چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ بعد 40 دن رات کہ حضرت ابراہیم کے پاس وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ، میری طرف سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود، تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لے آئے گا۔ بس اتنے میں تمام سرفروش اور چھت، پردے اور آلات اور اساس البیت غرض سب شے نے بآواز بلند کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ نمرود نے کہا کہ تمام اسباب و آلات گھر جا کر دریا میں ڈال دو۔ ویسا ہی کیا گیا۔ تب نمرود پلید نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور ستون اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دین کی۔ اسی وقت سب نے بآواز بلند فصیح زبان سے کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ پھر نمرود نے ان سب شے کو یعنی در و دیوار و مکان اور ستون سب خدا کر جلا دیا۔ پھر نمرود ملعون نے کہا کہ اے ابراہیم بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی۔ ان کو بھی نمرود ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید ناپکار نے حضرت ابراہیم سے کہا بتاؤ اور کون بولے گا؟ پھر اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت خلیل اللہ سے کہنے لگے اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تب ہی سے یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں ہے۔ پس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا محمد رسول اللہ، خدا کا رسول نہیں۔ بس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں ہے۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم داخل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب و روز اس کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ قرار و آرام ہوتا۔ اسی طرح جب رات دن سونٹے لگائے جاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا۔ آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بھیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور وہ مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا، وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے پہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔